احترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان دوستو، رمضان المبارک کا یہ مبارک جمعہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ جب انسان رمضان المبارک کے اس جمعے کو پاتا ہے اور پھر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس کے اوقات کو گزارتا ہے، غسل کر کے نئے کپڑے یا دھلے ہوئے کپڑے پہن کے گھر سے نکلتا ہے، تو اس شان سے جب وہ نکلتا ہے اللہ کے ہاں ہر قدم پر اس کی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے، اور فرشتے منادی دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا بادی الخیر اقبل وَيَا بَادِيَ الشَّرِّ أَدْبِرْ، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، اے نماز کی طرف آنے والے آگے بڑھ، اے صدقہ اور خیرات کرنے والے آگے بڑھ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر وہ عمل جس میں خیر ہے اس میں آگے بڑھ۔ اب یہ اعلان ہے، اور پھر دوسری طرف اعلان، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَدْبِرْ، اے برائی کے طلب کرنے والے پیچھے ہو جا، پیچھے ہٹ، تو گناہ کی ذہن میں رکھ کر کام کرتا ہے، گناہوں کی طرف قدم اٹھتا ہے، گناہ کی طرف تیری نگاہ اٹھتی ہے، گناہ کے لیے تیری زبان بولتی ہے، اپنی زبان کو خاموش کر لے، اپنے دل و دماغ کی ساری قوتوں کو خیر کی طرف لگا دے، فاستبقوا الخیرات، خیر کی طرف آگے بڑھ۔ اس لیے اللہ رب العزت جب رمضان شروع ہوتا ہے، شروع ہونے کے ساتھ ہی جتنی سرکش قوتیں اور طاقتیں ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ خیر کی طرف امت محمدیہ بڑھنا چاہے تو راستے میں کوئی بیریئر اور رکاوٹ نہ آئے، اور پھر ہمیشہ خیر اور شر کی قوتوں کا آپس میں تقابل رہتا ہے، مقابلہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ تم نے خیر کی قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، شر اور شر کی قوتوں کو تم نے پیچھے دھکیلنا ہے۔ اس لیے اسلام کا سب سے بڑا معرکہ جو میدان بدر سجا، جو بدر کا واقعہ ہوا، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ اب بدر سج رہا ہے، اب وہاں پر 313 کی مٹھی پر جماعت ہے، عرب کی تپتی ہوئی صحرا کی گرمی ہے، پیاس کی شدت ہے، مقابلے کی سخت لگان ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر جو سر سے لے کر پاؤں تک زرہ میں لدا ہوا، جن کے پاس اسباب ہیں، جن کے پاس سواریاں ہیں، جن کے پاس پورے مکہ کے ہر گھر سے ہر آدمی نے اس قافلے میں اپنا حصہ ڈالا، مال آئے گا، مدینہ کی اس امڑتی ہوئی حکومت کو، ریاست مدینہ کی اس اٹھتی ہوئی قوت اور طاقت کو ہم نے پس انداز کرنا ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ کردار ادا کرنے کے لیے عرب کا ہر گھر وہاں پر مال دیتا ہے، بدر والوں کو، ابو جہل کو مال دیا جاتا ہے، بچے پیش کیے جاتے ہیں، نوجوان دیے جاتے ہیں، وسائل مہیا کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتھ
عرب کے اندر گانے والیاں خواتین وہاں پر عرب نوجوانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اشعار گا رہی ہیں، اشعار کہہ رہی ہیں، اور ان کے ہمت، قوت اور طاقت کے ان واقعات اور قصص کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد دشمن پر کس طرح جھپٹا کرتے تھے، دشمن کو کس طرح طے و طے کیا کرتے تھے، کس طرح کردار ادا کیا کرتے تھے۔ اب ڈھول ہیں، وہاں پر رنڈیاں ہیں، اور وہاں پر گانے بجانے والیاں ہیں، اور وہ نوجوان، عرب کے نوجوانوں کے اندر ولولہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تم نے یہ 313 کی مٹھی بھر جماعت ہے، یہ 313 کی مٹھی بھر جماعت ہے، تمہارے لیے یہ تو ایک نوالہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کندھوں مبارک پر ایک چادر ہے، آپ کی چادر ہے، 17 رمضان المبارک ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، عرب کی تپتی ہوئی گہر صحرا کی گرمی ہے، جماعت صحابہ بدر کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ، سب سے پہلا غزوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو تیار کر رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں اللہ ان تہلک هذه العصابة لم تعبد على الارض ابدا، اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت، یہ مٹھی بھر جماعت جو میں نے تیار کی ہے، آج میں نے ان کو تیار کر کے مد مقابل ظلم کے میں نے کھڑا کر دیا۔ ابو جہل اور اس کے نظام کے مد مقابل قوت بن کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا لشکر کی تعداد 1000 ہے، ایمان والوں کی تعداد 313 ہے۔ کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو اس کا دستہ ہل رہا ہے، کسی کے پاس کپڑے ہیں، کسی کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، چیتڑے پہن کے میدان میں آ گئے۔ اور اللہ نے اعلان کر دیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج تمہیں لڑنے کی اجازت ہے، آج تمہیں قتال کرنے کی اجازت ہے۔ 13 سال تم نے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا، تم نے اپنی تنظیم سازی کی، تم نے اپنی جماعت پیدا کی، تم نے اپنی قوت اور طاقت پیدا کی، تم نے مار کھائی، تم نے اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیا، اپنی قوت اور طاقت کو تم نے مجتمع کیا، تم نے ہجرت کی تاکہ قوت بچے، تم نے سفر طائف کیے تاکہ لوگ تمہارے ساتھ اکٹھے ہو جائیں۔ آج 313 کی جماعت ہے، اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، لشکر جرار ہے۔ کہاں 313 نہتے لوگ جن کے پاس ساز و سامان نہیں، جن کے پاس اسلحے کی وہ کیفیات اور طاقتیں نہیں، لیکن ایمان اندر موجود ہے، اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے، اور وہ ایسے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، گویا سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه العصابة لم تعبد على الارض ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت آج اگر ختم ہو گئی پھر قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ ختم ہو گئے، اگر ان کو شکست ہو گئی، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہم ان تہلک هذه العصابة لم تعبد على الارض ابدا، اے اللہ میرا کام تھا ان لوگوں کو تیار کرنا، میرا کام تھا ان پر تیری توحید کے گیت گانا، میرا کام تھا ان کی ترتیب بنا دینا، ان کی تنظیم بنا دینا، ان کو جماعت بنا دینا، ان کے اندر الہیت، تقوی اور تیرا ڈر پیدا کر دینا۔ اب یہ مٹھی بھر جماعت سامنے ہے، مٹھی بھر جماعت سامنے ہے، اور حال یہ ہے کہ ادھر قوت اور طاقت کا اظہار ہے، باندیاں ہیں وہاں پر ان کو ورغلا رہی ہیں اور ان کو عرب کے قصے سنائے جا رہے ہیں، وہاں پر ان کا جوش خون آگے ہے، اور ذہن میں یہ ہے کہ یہ مٹھی پر جماعت
یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، کردار ادا کریں گے اور ایک ہی حملے میں ہم ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے اور قصہ تمام ہو جائے گا۔ اور یہ مدینۃ الرسول کی یہ جو ریاست ہے، جس نے ہمارے نظام کو چیلنج کیا ہے، جس نے عرب کی ان قوتوں اور طاقتوں کے مد مقابل کھڑے ہو کر کردار ادا کیا ہے، آج وقت ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، آج وقت ہے ان مٹھی بھر لوگوں کو ختم کر دیا جائے، طے و طے کر دیا جائے۔ سفرہ رمضان المبارک پریشانی ہے، اور یہ اولیاء اللہ، یہ مقدس جماعت، یہ نفوس قدسیہ سارے روزے میں ہیں، ادھر شراب چل رہا ہے، ادھر کھانے ہیں، ادھر گانے ہیں، ادھر بجانے ہیں، ادھر ساری دنیا کی سہولتیں موجود ہیں، اور ادھر بدر والوں کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور روزے کی حالت میں ایسا کردار ادا کیا کہ آج ظلم اور عدل کی جنگ ہے، آج حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اتنی دعا کی کہ آپ کی چادر کندھوں سے نیچے سرکنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کر دیجیے، اب دعا بس کر دیجیے، اللہ نے شرح صدر نصیب فرما دیجیے، اب دعا بس کر دیجیے، اللہ نے شرح صدر نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں انزل جنودا لم تروها، ہم نے وہ لشکر بدر میں اتارے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور بدر کے اندر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نہیں مار رہے تھے، اللہ مار رہا تھا، اللہ مار رہا تھا۔ ایک طرف اتنی بڑی قوت اور طاقت، ایک طرف 313 نہتھے لوگ، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد کس پر ہے؟ جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایک نظم میں چلتے ہیں، جو ایک ڈسپلن میں چلتے ہیں، جو ایک قوت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہے۔ اب روزے کی حالت میں آج ہمارے ہاں بھی روزہ ہے، رمضان المبارک کے یہ ٹھنڈے روزے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، حکیموں کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لکھ کر دے دو، میرے سر میں درد ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے نزلہ شروع ہو گیا میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ڈاکٹروں سے پاس کروایا جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ تو وہ ذات ہے علیم بذات الصدور۔ روزہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی مشین جو روزے کو چیک کر لے پیدا ہی نہیں ہوئی، وجود نہیں ملا۔ روزے کو چیک کرنے والا کوئی آلہ ہی نہیں ہے، روزے کو چیک کرنے والا کوئی تھرمامیٹر ہی نہیں ہے، روزے کو چیک کرنے والی کوئی مشین اور کوئی ایکس رے مشین ہی نہیں ہے جو انسان کے روزے کو چیک کر لے۔ نماز کو چیک کیا جا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس بندے کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو نہیں پتہ۔ کوئی انسان روزے کے حالت میں وہ اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتا اس بندے کا روزہ ہے یا افطار میں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ ایسی بڑی عبادت، اس عبادت کے ساتھ اتنی اعلیٰ ترین عبادت، اس عبادت کے ساتھ مسافر کو روزے میں اجازت ہوتی ہے۔ جماعت صحابہ 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں موجود ہیں، اور صحابہ کو پتہ تھا بدر کا معرکہ ہے، ایک طرف اتنی قوت اور طاقت ہے، ہم روزہ چھوڑ دیں تب بھی جائز ہے۔ بدر میں 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوتی ہے، صحابہ کو پتہ تھا ہم سفر پر ہیں، مسافر کے لیے ویسے ہی روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، لیکن جماعت صحابہ تعلق مع اللہ کا یہ عالم ہے، بدر کے میدان میں روزہ رکھ کر آئے ہیں 17 رمضان المبارک کو۔ وہ جب ظلم اور بربریت کے مد مقابل جماعت صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے لوگوں کو بتایا اے ایمان والو، روزوں کو ایسا نہ سمجھنا، پہلی جماعت نے روزہ رکھ کر ظلم کے خلاف جنگ کی ہے،
پہلی جماعت نے روزہ رکھ کر ابو جہل کے سسٹم اور نظام کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بدر والوں نے اپنے قریشیوں نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے رکھ دیے۔ مغیرہ موجود ہے، عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ابو جہل موجود ہے، بڑے بڑے سارے 70 کے قریب 140 کے قریب بڑے بڑے سردار قریش سردار وہاں پر موجود تھے۔ عرب کی ساری قوت اور طاقت ایک ہو کر وہاں پر اکٹھی ہو گئی تھی۔ سارے قریشی ہاشمی سردار اکٹھے ہو گئے تھے اور طے کر لیا تھا آج مدینۃ الرسول کی اس ریاست کو ہم نے ختم کرنا ہے، کردار ادا کرنا ہے۔ ادھر 17 رمضان المبارک کو یہ نفوس مقدسیہ، یہ جماعت مقدسہ، یہ وہاں سے نکلتے ہیں اور بے سر و سامانی کی حالت میں نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی یہ ایسا لشکر تھا، قرآن مجید نے کہا یہ حزب اللہ کا وہ لشکر تھا، یہ ایسا لشکر تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ترنے والا ہے، ادھر جائیں گے اور ادھر ہم ان کو ختم کر کے آ جائیں گے، لیکن جب مقابلہ ہوا پھر ابو جہل وہاں کلید بدر میں کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہاں کے بچوں کے اندر اتنا ولولہ تھا، اتنا جذبہ، ذوق اور شوق تھا۔ 2 بچے آگے بڑھے، معاذ اور معوذ، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بتاؤ نا ابو جہل کون ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، پہچانتے نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے کہا وہ کھڑا ہے، وہ اس خول میں پورا کھڑا ہے، زرہ پہنی ہوئی، حشاش اور بشاش کھڑا ہے۔ 2 بچے، انہوں نے سب سے بڑی اس دور کا جو سب سے بڑا فرعون تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت تدبیر پلاننگ کرتا تھا، جب اس کا سر کاٹ کے لایا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، کہنے لگے یہ ابو جہل کا سر ہے، یہ ابو جہل کا سر ہے۔ اور کہتے ہیں جب اس کا سر کاٹنے لگے تو ایک صحابی جب اس کی گردن کاٹنے لگے، زخموں سے چور پڑا ہوا تھا، کہتا ٹھہر جا ابھی گردن نہ کاٹنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا گردن کاٹنی ہے تو ذرا نیچے سے کاٹنا، قیامت کے دن جب سرداروں کی گردنیں لگیں تو پتہ چلے ابو جہل کی سب سے زیادہ بڑی لمبی گردن ہے۔ فرعون جب مرنے لگا تو کہتا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، آمنت برب العالمین، اب میں اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ غرغرہ موت کی شدت، تکلیف ایسی ہوتی ہے، اس حالت میں بڑے سے بڑا سورما بھی پگھل جاتا ہے۔ فرعون جس نے 70,000 نوجوانوں کو قتل کیا وہ بھی پگھل گیا، کہنے لگا آمنت برب العالمین، اب میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کیچڑ اٹھا اور اس کے منہ میں ڈال، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے فساد کرتا تھا اب ایمان لے کر آتا ہے۔ غرغرہ موت کے بعد ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ایمان کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ لیکن ابو جہل میدان بدر میں 17 رمضان المبارک کو حضور نے فرمایا فرعون امتی اشد من فرعون موسیٰ، میری امت کا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، وہ موت کی حالت میں ایمان لانے کے لیے تیار تھا، اور اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ٹھہر جا ابھی نہ کاٹنا، کاٹنی ہے گردن تو ذرا نیچے سے کاٹنا، سردار کی گردن لگے۔ قیامت کے دن جب گردنیں کٹی ہوئی لگیں تو سب سے لمبی گردن، اونچی گردن میری ہو۔ موت کی شدت کے اندر بھی وہ اس قدر بہادر اور نڈر پن کا اظہار کر رہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ حضور نے فرمایا جب سر لے کر آئے تو رسول اللہ کہنے لگے یہ فرعون کی گردن ہے، یہ وہ تھا جو وہ اکڑا کرتا تھا۔ اور 1000 کا لشکر، کہتے ہیں 17 رمضان المبارک کو یہ پوری نفوس قدسیہ کی جماعت روزے کی حالت میں آئی، اور وہ سارے اسباب اور وسائل تھے، ایک طرف 1000 کا لشکر، ایک طرف 313 یہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو فتح نصیب فرمائی اور 70 کے قریب بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 کے قریب بڑے بڑے سردار گرفتار ہو گئے۔ اور عرب کی وہ جو قوت اور طاقت تھی، عرب کی وہ جو کریم تھی، 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے عرب کی اس قوت اور طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ اور یہ سبق دیا رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف روزہ رکھے، صبح سے شام تک روزہ رکھے اور پھر فارغ ہو گیا۔ رمضان کا مقصد یہ ہے ظلم اور قوت کی طاقت کے مد مقابل جماعت بن کر کھڑے ہونا،
کردار ادا کرنا۔ آج جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے تو ہم خاموشی کے ساتھ ظلم سہتے رہتے ہیں۔ جماعت صحابہ نے یہ سبق دیا، ظلم سہنا نہیں ہے، ظلم سہنا نہیں ہے، بلکہ ظلم کے مد مقابل قوت بن کر کھڑے ہونا۔ اور اگر رمضان المبارک میں وہ لوگ روزہ رکھ کر میدان بدر میں نہ آتے تو آج ہم اور آپ کیا ہوتے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا کر رہے تھے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی، پھر قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں اور کچھ سوچ کے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا تھا میں ہوں، یہ میری جماعت ہے، میں نے 13 سال میں یہ جماعت تیار کی، یہ ایسی جماعت ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کردار ادا کرنے ہیں۔ ذہن میں مقاصد نہیں ہوتے، ذہن میں مقاصد نہیں ہے کہ ہم یہ مقصد لے کر جا رہے ہیں۔ آج تو ہم کسی کے ساتھ لڑتے ہیں تب بھی مقاصد ہوتے ہیں، مال کتنا ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 27 غزوات کیے، 47 کے قریب سرایا کیے، اور بعض روایات میں آتا ہے 85 کے قریب سریے ہوئے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس امیر لشکر بنے تھے، اور سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے جماعت تیار کر کے کسی کو امیر لشکر بنا کر بھیج دیا، جو دنیا کے اندر فلاں جگہ ظلم ہے اس کو ختم کرو۔ ان ساری جنگوں میں 80 کے قریب یہ جتنا کردار ادا ہوا، 80 کے قریب یہ جو غزوات ہوئے، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں طرف سے جو لوگ کام آئی وہ 1150 تھے۔ 1150 آدمی ختم ہوئے، قتل ہوئے، اور دونوں طرف سے ہوئے، اور پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گیا۔ فرمایا دیکھو اسلام جب جنگ لڑتا ہے تو فتنے اور فساد ختم ہوتے ہیں۔ جنگ عظیم اول میں ان ظالم بھیڑیوں نے 3 کروڑ انسانوں کو قتل کیا جنگ عظیم اول میں، اور جنگ عظیم دوم کے اندر ایسا بارود پھینکا کہ پورا جاپان تہس نہس ہو گیا، نسیم منسیہ ہو گیا، اور حالت یہ تھی کہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جی کس کے ہیں، ہم جو ہے نا جی علمبردار ہیں امن کے۔ ایک بلی کسی درخت پر ہوتی ہے، نیچے سے سارے تصویریں کھینچ کے یورپ والے بھیج دیتے ہیں، دیکھو ہم ایک بلی کی جان بچا رہے ہیں۔ 3 کروڑ انسانوں کو مارنے کے لیے تم نے جو کردار ادا کیا وہ کیا ہے؟ ایشیا اور افریقہ کے اندر بھوک، ظلم اور بربریت کو جو تم نے پیدا کیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بلی اور کتے کو بچانے کے لیے کردار ادا کرتے ہو، انسانی جان کا کیا ہوگا؟ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے کون کردار ادا کر دے گا؟ تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ ہم بڑے سلو پسند ہیں، سلو پسند تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کردار ادا کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اس انداز میں کیا کہ ایک آدمی بھی قتل نہ ہو۔ مکہ جیسی قوت اور طاقت کو پس انداز کیا، وہاں پر مغلوب کیا، اور اس انداز میں کیا، اعلان کیا جو گھر کے اندر چلا جائے گا اس کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا، جو اپنا ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی نہیں قتل کیا جائے گا، بوڑھے کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی غریب کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی مظلوم کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی راہب کو قتل نہیں کیا جائے گا، فصلوں کو اکھیڑا نہیں جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نابینے پر ہاتھ نہیں اٹھے گا، کسی مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھے گا، کسی بیمار کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اتنی شکیں قائم کی، اور یہاں تک کہ فرمایا جو نوجوان قوت اور طاقت رکھتا ہے ہمارے خلاف کردار ادا کرتا ہے، آج ہم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یاد رکھنا وہ نوجوان اگر اپنے گھر کے اندر کنڈی لگا کر اندر ٹھہر گئے ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور پھر اعلان کیا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 قدوسیوں کا لشکر داخل ہو رہا ہے، اور حضور کی یہ جو سینہ ہے اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اور اعلان کر رہے گے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ حضور نے اس آدمی سے جھنڈا لے کر کسی اور کو دے دیا، فرمایا نہیں الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج بدلہ نہیں ہوگا، آج محمد رسول اللہ جا رہے ہیں، آج لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، معافی دی جائے گی، اور حضرت وحشی جیسے آدمی کو بھی معافی دے دی۔
حضرت وحشی جیسے، یہ رمضان المبارک ویسے نہیں، آج ہم نے صرف روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے غور کرنا ہے کہ ہم لوگوں کا کردار کیا تھا، ہم نے آگے کس طرح انسانیت کے لیے یہ رہنمائی پیش کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سیکھ کر سمجھ کر اپنے اندر ان تعلیمات کو منتقل کرنے کی اور عملی صورت میں کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔